اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ماہ اذا کی آمد ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق کامل عطا کرے کہ مولا کی صحیح معنی میں ہم عزاداری کر سکیں اور اپنے نفوس کو امپلیمنٹ کر سکیں اچھائی کی طرف، یعنی اپنے نفوس پر ہمارا کنٹرول ہو۔ طہارت نفس ہمارے لیے بہت مہم ہے کہ ہم اپنے نفوس کو طاہر رکھیں تاکہ دنیا سے جب ہم اٹھیں تو با ایمان اٹھیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے دعائے حضرت ابو عبداللہ الحسین کی جو دعا تھی، جس کو ہم کچھ ورڈنگس کی سائنٹیفک ڈسکشن کر رہے ہیں۔ علامہ محمد کے جو کتابیں انہوں نے جو لکھی ہیں، ان کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا علم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، مگر میں جو علامہ لکھتے ہیں اس کو پڑھ کے سمجھ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے مجھے، تاکہ علم کا زکوٰۃ یہی ہے نا کہ جب آپ کچھ چیز جانیں تو اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ زکوٰۃ علم یہی ہے کہ علم کو آگے پھیلائیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں اپنی کم علمی میں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو دعائے عرفہ میں مولا ابا عبداللہ الحسین کے کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسَارِيرِ صَفْحَةِ جَبِينِ، پیشانی کے نقوش کے راز، پیشانی کے جو نقش ہوتے ہیں، یہ لائنیں ہوتی ہیں، اس کے راز۔ ہر انسان کی پہچان اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کا وجود اگرچہ اعضائے جسمانی سے بالاتر ہے، لیکن اس کا بھی اپنا ایک چہرہ ہے۔ اسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی فزیکل نہیں مگر وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی لفظ یعنی وجہ اللہ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور معصومین کی دعاؤں میں بھی آیا ہے وجہ اللہ۔ جہاں تک پیشانی کے نقوش کا تعلق ہے تو شاید یہ انسان کے چہرے کے تاثرات کی طرح اشارہ ہے، اس لیے کہ تمام زمینی مخلوقات میں یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ چہرے کے ذریعے اپنے تاثرات، اپنے جذبات، ایموشنز، مثلا غصہ، اینگر، غم، سیڈنس، خوشی، ہیپینس، یا راحت اور تکلیف، پسند و ناپسند، لائک ان لائکنس، نفرت یا محبت کا اظہار کر سکے۔ چہرے کی وجہ، بولنا کچھ نہیں ہے مگر چہرہ بتا دیتا ہے کہ انسان کون سی تکلیف سے گزر رہا ہے، خوش ہے یا غم میں ہے۔ دوسرے تمام حیوانات اس عظیم فضیلت و سہولت سے محروم ہیں۔ چہرے کے نقش و نقوش میں نہ حرف ہوتے ہیں، نہ لفظ اور نہ جملے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کا چہرہ ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، اور اسے کتاب ہی کی طرح پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ فیس ریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو ایکسپرٹی حاصل کی ہے کہ انسان کا فیس ریڈ کر لیتے ہیں، چاہے اس سے کوئی بات نہ ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہ ہو، مگر وہ اس کے فیس کو ریڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اسپیشلٹی ہیومن بینگز میں ہے، اور اس کے لیے بھی اسپیشلٹی کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی بھی عام انسان چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ انسان کس موڈ میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے احسانات یہی نہیں کہ انسان اپنے چہرے سے اپنی دلی تاثرات کو ظاہر کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ دوسرا انسان، اگر وہ انسان ہے تو اس کے دکھ، تکلیف، خوشی یا راحت کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ یعنی چینج آف موڈز ہمارے ہوتے ہیں نا، تو جیسے ہی سوئفٹ موڈز ہمارے چینج ہو جاتے ہیں نا، تو یہ تاثرات ہمارے چہرے پر جذب ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ انسان کون سے موڈ میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص تمہارا چہرہ دیکھ کر حال نہ سمجھ سکے، اس سے دل کا حال کہنا وقت کا پائمال ہو جانا ہے، یعنی وقت کا ویسٹ ہو جانا ہے۔ جانور اپنی آوازوں یا اپنی دوسری حرکات سے اپنی احساسات، مثلا خوف یا تکلیف کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے چہرے جذبات و احساسات یعنی ایموشن سے یکسر خالی ہوتے ہیں۔ البتہ بندروں کے چہرے پہ بندر اپنے چہرے پہ غصے کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ہزاروں طرح کے احساسات، ایموشنز اور جذبات کو چہرے کے ذریعے ظاہر کرنے کی صلاحیت انسان کے سوا کسی دوسرے حیوان کے پاس نہیں۔ انسان کے پاس یہ صلاحیت ایک ایسی شے کے ذریعے آتی ہے جو کسی باریک دھاگا، یعنی یہ دیکھیں نا لائنز جو ہو جاتی ہیں، یعنی تھریڈ جیسا دھاگے کی طرح انسان کے دماغ کے اندر پائی جاتی ہے، مینٹل سسٹم میں، ہماری نروس سسٹم میں، اور اس کی کھوپڑی یعنی اسکل کے سوراخ سے، ہول سے نکل کر اس کے پورے چہرے پر پھیلی ہوتی ہے، اور چہرے کے مختلف حصوں کو دماغ کے حکم کے مطابق کنٹرول کرتی ہے۔ یہ دراصل کورنیل نیرو کی 12 رگوں میں سے اعصابی یعنی نیروز کی رگیں جو ہیں وہ نمبر 7، ہماری جو نروز کی رگیں ہیں وہ نمبر 7 ہے، اور اس اعصابی رگ یعنی نیرو کی رگیں کو فیشل نرو کہا جاتا ہے، ہماری فیس کی نیروز۔ یہ فیشل نرو ہی ہے جو آپ کی پیشانی کے نقوش کو، لائنز کو، یعنی میپ کو، ڈیزائن کو وقت ضرورت بناتی ہے اور بگاڑتی رہتی ہے۔ یہ اعصابی رگ پورے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کرتی ہے، اس لیے کہ یہ دل کا حال جانتی ہے اور دماغ کے حکم پر ہزاروں طرح کے تاثرات و احساسات کو آپ کے چہرے پر ظاہر کرتی رہتی ہے۔ اس طرح آپ کو دیکھنے والا بغیر کچھ سنے سمجھ جائے کہ آپ خوش ہیں، یعنی اس طرح کہ آپ کو خود دیکھنے والا بغیر کچھ سنے، یعنی آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو، وہ صرف آپ کو دیکھتا ہے، مگر وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ خوش ہیں یا تکلیف میں ہیں، غصے میں ہیں، پرسکون ہیں، سکون ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، ناکام ہیں، فیلئر ہیں، کامیاب ہیں، فکر مند ہیں، خوف زدہ ہیں، ڈراونا، بے خوف ہیں، بے خطر ہیں۔ جو آپ سے ملنے آیا ہے آپ اسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں یا اس کے آنے سے ناگواری محسوس کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی مہمان مثلا ہمارے ہاں گھر پہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہم تیار نہیں ہوتے، تو ویسے تو ہم زبان سے اس کا استقبال کرتے ہیں، مگر چونکہ ہمارا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو کچھ تاثرات ہمارے چہرے پہ آ جاتے ہیں، جس سے آنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ خوش نہیں ہے ہمارے آنے سے۔ چھپاتا ہے بندہ لیکن ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی
انسلٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ تیار نہیں ہوتا اس کے آنے کا، تو اس وجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات سے آنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ دوسرا شخص اکثر سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ گزشتہ امتوں کے پاس اپنے گناہوں کو چھپانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان کے گناہ ان کے پیشانی پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ بہت سے گناہ اور بہت سے نیک اعمال چھپانے کی تمام کوششوں کے باوجود آج بھی انسانوں کے چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان بڑا گناہ کر لے، فار انسٹنس حرام کام کر لے، تو حرام کام کرنے کے بعد انسان کا نفس اس کو پشیمان کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے کہ لعنت ہو تم کا، خدا نے تجھے یہ سب کچھ دیا، آنکھ ہے یا ہماری پیشانی ہے یا کوئی عقل ہے، اس سے ہم نے کوئی حرام کام کیا، یہ آنکھ سے حرام چیزیں دیکھی، تو ہمارا جو نفس اندر ہے، جو بھی نفس ہے، نفس کے بھی 3 ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، وہ نفس لوامہ جو ہے پھر ہمیں لعنت و ملامت کرتا ہے کہ تم علی کے ماننے والے ہوتے ہوئے بھی یہ حرام کام کرتے ہو۔ یہ پشیمانی پھر ہمارے چہرے سے نما ہوتی ہے، دکھتی ہے۔ پیشانی کے عین عقب میں یعنی بیچو بیچ انسان کا دماغ واقع ہے، جو تمام اعضائے کارکردگی کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کنٹرول سسٹم اسی میں ہوتی ہے۔ سجدے کے مقام سے ذرا فاصلے پر یعنی کچھ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 2 عجائبات موجود ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک عجوبہ دماغ کا ایک حصہ ہے، اسے ہائپوتھیلیمس کہا جاتا ہے۔ ہائپوتھیلیمس، اس کا سائز ایک چھوٹے سے ٹماٹر یا اخروٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ہائپوتھیلیمس کے قریب ہی ایک غدود ہوتا ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک نروز جیسے چیز پایا جاتا ہے۔ اس غدود کو یعنی ایک گلینڈ ہوتا ہے، گلینڈ تو سمجھتے ہیں نا، غدود کو اردو میں غدود یعنی گلینڈ، ایک گلینڈ ہوتا ہے۔ اس غدود کو پیچوٹری گلینڈ یعنی پیچوٹری گلینڈ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ میرے پروناؤنسیشن سے ذرا اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ خود کیجئے گا۔ اس گلینڈ کا سائز چھوٹے سے بیر کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس ماسٹر گلینڈ، اسے ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جسم کے سارے غدود، جسم کے سارے گلینڈز اسی کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ جس میں انسانی کے چپے چپے کی نگرانی کرنا ہائپوتھیلیمس نامی دماغ کے حصے کی ذمہ داری ہے، اور کسی بھی بدلتی ہوئی صورتحال میں جسم کو ضروری وسائل فراہم کرنے کا کام پیچوٹری گلینڈز کے سپرد ہے۔ یہ دونوں 24 گھنٹے ہر لمحہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، کنیکشن ہوتا ہے ان کا، اور یہ رابطہ ہمیں زندہ رہنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں لیکن دماغ اس وقت بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو جب ہم اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدے میں رکھتے ہیں تو اس کی اطلاع اور اس کے لیے ضروری وسائل، مثلاً توانائی، انرجی کے فراہمی، ہائپوتھیلیمس اور پیچوٹری گلینڈ کے درمیان رابطوں سارے جسم میں پھیلے ہوئے اعصابی نظام سسٹم، بے شمار پھٹوں، اعضاء، خون کی رگیں، بلڈ وینز، ہڈیوں اور ان کے بے مثال جوڑوں اور جسم کے کھربوں سیلز میں موجود ہزاروں خرب توانائی، انرجی گروہ یعنی مائٹوکونڈریاز کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ انرجی
جس کو کہا جاتا ہے مائکونڈریاس. میری پروننسیشن اگر غلط ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اب آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر کر سکتے ہیں؟ اور کیا ساری زندگی مسلسل کوشش کر کے خالق کائنات کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بس اتنا ہی بہت ہے کہ سجدے کو طول دیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تکرار کرتے رہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز میں ہی اللہ کا سجدہ کریں. یہ بھی ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سجدہ صرف نماز میں ہی ہونا چاہیے. نہیں، جب بھی اللہ کی نعمتوں کا ادراک ہو، جب بھی آپ کو اللہ کی نعمتوں سے سرفراز آ جائے، جب بھی کوئی مشکل دور ہو جائے، جب بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو وضو کر کے سجدہ کریں. نماز کے لیے صرف نہیں ہے، کیونکہ مولا متقیان مولا علی ابن الحسین علیہ السلام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر خدا کی کوئی نعمت آتی تھی تو آپ سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے. کوئی بھی شکر، کچھ نعمت ملی آپ کو، کسی نے آپ کو کچھ دے دیا، کسی نے آپ کو کچھ گفٹ کیا، سجدے میں چلے جاتے، خدا کا شکر ادا کرے. اور پتہ ہے سجدے میں جانے سے ہمارے کتنی بیماریاں کنٹرول میں ہو جاتی ہیں. کیونکہ بلڈ سرکولیشن جب ہم بیٹھے رہتے ہیں نا تو اوپر کی طرف سرکولیٹ نہیں ہوتا، مگر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو دماغ کو، ہماری نروس سسٹم کو اچھی طریقے سے بلڈ سرکولیٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. جو بلڈ کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پیشنٹ یا جتنے بھی ہائی بلڈ پریشر کے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو، ویسے ہمیں سجدہ تو اس چیز کے لیے نہیں کرنا چاہیے، سجدہ خالصتاً فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مگر اس کے فائدے خدا کو نہیں ہیں، ہم کو فائدے مل رہے ہیں. خدا کو ہماری سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں عبادت کی. سجدہ کرنے سے ہمارے اجزائے بدنیہ یعنی ہمارے باڈی آرگنز کو فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں کا کنٹرول کرتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے سجدے کو طول دیا کرو، ذکر کرو، صلوات پڑھ دو. 10 صلوات سے شروع کر کے 20 30 40 50، اور پھر اس کے آپ ایفیکٹس دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے سارے بیماریاں یا آپ کی جو سارے پرابلمس ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خاک سے خاک ملتی ہے، اسی خاک سے ہم آئے تھے، اسی خاک میں ہمیں جانا ہے. یہ ہمیں خیال آتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، تو ہمارے لیے تیاری کرنے کا ممکنات پیدا ہو جاتی ہے. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ خدا بند متعال ہمیں اس دعا کو یعنی دعائے عرفہ کو، جو اب عبداللہ علیہ السلام کے دعا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. یہ ہمارا آج کا 7واں جو پارٹ تھا وہ آج اس اہتمام کو پہنچا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ میں اس کو کنٹینیو کرتا رہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.